اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان کی بڑی بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کے متعلق بڑا اقدام سپریم کورٹ نے اٹھایا، جو جسٹس عمر تا بدیال صاحب جو ہے وہ نہ کر سکے، جو کہتے تھے آئین اور قانون کا قتل ہو گیا۔ جو سابقہ حکومت تھی بڑی تیز ترار اور چلاک، اس نے جناب پی ڈی ایم گروپ پورے نے اس نے جناب بل پاس کیا اور جو صدر پاکستان کے پاس اختیار تھا وہ ان سے چھین لیا گیا۔ جب قومی اسمبلی ٹوٹ گئی اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پہلے انہوں نے ڈیٹ دی تھی جب کے پی کے کی اور اس کی پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹی تھیں، اس دفعہ انہوں نے 7 نومبر کی ڈیٹ دی تھی، مگر الیکشن کمیشن صاحب نے فرمایا جی آپ کے اختیارات نہیں، آپ کے یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، آپ اپنا کام کریں، الیکشن جانے اور ہم جانے۔ نواز شریف صاحب منار پاکستان پر آئے، انہوں نے کہا جی کہ جس دن الیکشن کمیشن صاحب چاہیں گے اسی دن ہم الیکشن کروا دیں گے پاکستان کے اندر۔ بیسیکلی تمام نظام جو ہے مل جل کر کام کر رہا تھا۔ عابد زبیری صاحب کا یہ کیس تھا اور اس کے اندر دلچسپ ریمارکس ہوئے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، جسٹس امین الدین خان صاحب تھے۔ یہ 3 رکنی بینچ تھا جی جس کے سامنے یہ کیس لگا ہوا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دلائل کا آغاز کیا۔ فاروق ایچ نائک صاحب کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ میں بھی اس کیس کا حصہ بننا چاہتا ہوں، تو قاضی صاحب نے باقی وکلاء سے پوچھا، اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علی ظفر صاحب سے پہلا سوال جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی وہ کہا کہ علی ظفر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آئین اور قانون کے مطابق ہم الیکشن چاہتے ہیں 90 دن کے اندر۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا وہ ٹائم گزر گیا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو صدر پاکستان صاحب تھے انہوں نے جو خط لکھے یا جو ان کو جناب الیکشن کمیشن صاحب کی منتیں کی اس کے متعلق سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا جی کہ آئین اور قانون کے تحت عمل نہیں کیا گیا۔ بہرحال کہ جی پھر وقفہ ہوا، وقفے کے بعد پھر تینوں معزز جج صاحبان یعنی چیف جسٹس صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب جو بیٹھے آ کر، اور وہاں پر جو پروسیکیوٹر جنرل تھے وہ بھی موجود تھے، الیکشن کمیشن کے وکیل بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان کی موجودگی کے اندر پھر ایک فیصلہ ہوا جی، وہ فیصلہ جو ہے وہ بجلی بن کر گرا جی الیکشن کمیشن صاحب کی جو سابقہ روایات تھی ان کے اوپر۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بتا دیا، انہوں نے کہا جی کہ اب آئین اور قانون کے تحت صدر پاکستان نے تاریخ دینی ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب کو بڑے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے ریٹن آرڈر لکھوائے اپنے، اور اس کے بعد انہوں نے پابند کر دیا تمام لوگوں کو جی جو الیکشن میں خلل ڈالنا چاہتے تھے یا الیکشن کروانے کو ان کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اس میں حکومت بھی آ گئی، اس میں الیکشن کمشنر صاحب بھی آ گئے جی، اور اس کے علاوہ جی باقی جو ایجنسیاں جو جنہوں نے باقی کرے انہوں نے کہا جی کہ متفقہ طور پر فیصلہ کریں، سب سے پہلے جائیں اور جا کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات کریں، ملاقات کرنے کے بعد ڈیٹ فکس کریں، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یعنی آج کے دن آج معزز عدلیہ کو اس کا جواب دینا کہ کون سی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے۔ بہرحال کہ جی وہاں سے پھر اٹارنی جنرل صاحب گئے، جناب الیکشن کمیشنر صاحب جنہوں نے سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی کے جو احکامات ہیں ان کو ردی کے ٹوکری کے اندر پھینکا ہوا تھا۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپ جا کر صدر پاکستان سے ملیں تو انہوں نے کہا جی کہ سیکرٹری صاحب کو بھیجتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے آرڈر نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمشنر صاحب بمائے اپنے 5 عدد ممبران کے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ جائیں، اور پھر جناب ان کو سمجھایا کہ یہ آرڈر سپریم کورٹ کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی عذر کوئی جو گنجائش وہ آپ کو نہیں دی جائے گی، فائنل ڈیسیژن کر کے ہمیں اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ اس کے اوپر پھر جناب میرے سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ گئے مشاورت کے لیے صدر پاکستان صاحب سے، اور جا کر انہوں نے جس طرح اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا تھا عدالت کے اندر کہ ہم نے 11 فروری جو ڈیٹ وہ فکس کر لی ہے، مگر صدر پاکستان صاحب پہلے ملے، چائے شائے پلائی، پھر اس کے بعد مذاکرات ہوئے۔ یعنی پہلے کہتے تھے آپ کون، آج جب آرڈر آئے
وہی الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ چل کر بمائے الیکشن کمشنر صاحب صدر پاکستان جو آئین اور قانون کے مطابق پاکستان میں سپریم عہدہ ہے اس کے پاس پھر گئے، جن کو پہلے کہتے تھے یہ غیر آئینی صدر ہے یا ان کے اختیارات ہی نہیں ہے یا ان کو عطا تعالی صاحب جیسے کہتے تھے کہ صدر ہی ختم ہو گئے، تو ان سب لوگوں کو بتایا گیا کہ صدر پاکستان آج بھی عارف علوی ہے، پہلے بھی ڈاکٹر عارف علوی تھا، اور جب تک نئی اسمبلیاں نہیں آتی تب تک عارف علوی رہے گا۔ بہرحال کہ جی پھر مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، تعطل کا شکار ہونے کے بعد پھر مذاکرات جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے وہ ری ارینج کرنے کا پروگرام کیا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن صاحب آئے، انہوں نے ایک خط لکھا، جناب صدر پاکستان، محترم جناب صدر پاکستان، انگلش میں لکھا خط، آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ الفاظ لکھے جی۔ پہلے کہتے تھی آپ کون میں کون، پھر انہوں نے لکھا جی آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ انہوں نے یہاں سے سٹارٹ لیا۔ پھر اپنا مدعا بیان کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہم 11 فروری کی تاریخ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دوران ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ملاقات کی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ، جس میں بابر اعوان ہوں گے یا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، بڑے بڑے جو علی ظفر صاحب ہیں، یہ سارے لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے مشاورت کی۔ پھر اس کے بعد جناب سیکرٹری صاحب اور الیکشن کمیشن صاحب جو ہے ان کا صدر پاکستان صاحب سے رابطہ ہوا، جس طریقے سے وہ خود گئے یا وہاں پر جو معاملات طے ہوئے اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا جی کہ 11 تاریخ رکھی جائے، اتوار کا دن ہے جی۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا کہ پہلے بہت لیٹ ہو گیا، پھر وہاں پر ذرائع کے مطابق جو خبریں ہیں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، وہ جس طرح سودا کرواتے ہیں، نہ تیری نہ میری، پھر وہ نہ تیری رکھی گئی، صدر پاکستان کی رکھی گئی، نہ الیکشن کمیشن صاحب کی رکھی گئی، اور اب جناب 8 فروری جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے فکس کر دی گئی ہے، اور اب اس کے متعلق صبح معزز عدلیہ جو ہے سپریم کورٹ اس کو آگاہ کیا جائے گا۔ معزز عدلیہ نے جی جنہوں نے سیٹ اپ تیار کرنا ہے، جنہوں نے آگے بساط بچھانی ہے، ان سب کو پابند کیا، اور پابند کرنے کے بعد انہوں نے جو آخری فقرہ کہا تھا کہ یہ فائنل ورڈ ہوں گے، آپ کی فائنل تحریر ہوگی، دستخط صدر پاکستان کے ہونے چاہیے، دستخط الیکشن کمیشنر صاحب کے ہونے چاہیے، متعلقہ جتنے محکمے ہیں جنہوں نے اس سارے پروسیس میں کام لینا ان سب سے مشاورت کرنے کے بعد یہ سارے جناب ڈاکومنٹ جو ہے ایک فائل کی شکل میں اٹارنی جنرل صاحب جناب ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور یہ جا کر جمع کروائیں گے جی معزز سپریم کورٹ کے اندر۔ وہ غیر آئینی صدر، وہ صدر جس کو اختیارات نہیں تھے الیکشن کی ڈیٹ دینے کے، وہ آج سارے صدر پاکستان کا عہدہ ایک دفعہ پھر بتایا گیا کہ اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، وہ صدر بھی ہے،